السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تھی سلم زانان اخ پاگل انسان اس لوکن گمراہ کران اور ات جائے ونکس موجود انجینئر عمر صاحب ول بوزو عمر صاحب کیا پیغام ات بنیادس مز ویڈیو کرو زیادہ کھت زیادہ شیئر کرنے کی کوشش۔ مبارک ان جوانوں کو کرتا ہوں جو صبح سویرے سے یہاں آ کے اس کو ڈیمالش کرنے میں پہلے قدم پہ پہلے نمبر پہ آئے تھے، اور میں انہی جوانوں کو یہاں پہ مبارکبادی دینے کے لیے آیا ہوں، کیونکہ اس کو مانتا ہوں جو اس کو فالو کرتے تھے، جو اس کو پیر حاجتیں مانگنے والے تھے، وہ سب سے بڑے مجرم ہے۔ مشرک اور نجس ہے جیسا ابو جہل تھا، اس میں اور ابو جہل میں کوئی فرق ہی نہیں ہے، چاہے وہ کلمہ والا ہی کیوں نہ ہو۔ عبداللہ بن ابی بھی کلمہ پڑھنے والا، نماز پڑھنے والا تھا، لیکن اللہ نے اپنے نبی سے کہا کہ اگر 70 مرتبہ بھی جنازہ پڑھو گے تب بھی میں اس کو معاف نہیں کروں گا، اور یہ کنڈیشن ہر ایک مشرک سے جیسا ابو جہل تھا، اس میں اور ابو جہل میں کوئی فرق ہی نہیں ہے، چاہے وہ کلمہ والا ہی کیوں نہ ہو۔ عبداللہ بن ابی بھی کلمہ پڑھنے والا، نماز پڑھنے والا تھا، لیکن اللہ نے اپنے نبی سے کہا کہ اگر 70 مرتبہ بھی جنازہ پڑھو گے تب بھی میں اس کو معاف نہیں کروں گا، اور یہ کنڈیشن ہر ایک مشرک پہ فٹ ہوتی ہے جو اللہ کے بغیر اپنی حاجت روا، اپنی مشکلیں کسی اور سے مانگ رہا ہے، چاہے مانگتا ہو، وہ ویسا ہی مشرک ہے جیسا یہ بندہ مشرک ہے۔ اور رہا کچھ مسئلہ کہ یہاں کشمیر کے اندر ہمارے یہاں پہ کچھ شخص جن کی مینٹل ہیلتھ تھوڑی ویک ہو جاتی ہے، جن کو ہم پاگل کہتے ہیں، جو شراب کے نشے میں، چرس کے نشے میں یا کسی اور نشے میں اپنی مینٹل ہیلتھ کو ویک ختم کرتے ہیں، ان کے یہاں پہ ہم نے ان کو ایک لقب دیا ہوا ہے کہ یہ پیر بابا بن گیا ہے، بلکہ یہ سب سے بڑا دھوکہ ہے، وہ پیر نہیں، وہ چرسی ہے، وہ بدماش ہے، وہ ڈاکو ہے، وہ ڈونگی ہے، اس کے پیچھے چلنے والا اور اس کو اپنا پیر ماننے والا سب سے بڑا مشرک ہے۔ یہ جو کیس یہاں پہ واقع ہوا ہے، یہ جو انسیڈنٹ یہاں پہ رونما ہوا ہے، اس کا سب سے بڑا مجرم میں اس شخص کو مانتا ہوں جو اس کو فالو کرتے تھے، جو اس کو پیر مانتے تھے، جو اس کے سامنے اپنی حاجتیں مانگنے والے تھے، وہ سب سے بڑے مجرم ہے اس پہ۔ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو، یہ جو سیٹ اپ یہاں پہ کریٹ ہوا ہے، اس سیٹ اپ کو بنانے کے لیے کم از کم 2-2.5 لاکھ کا خرچہ آیا ہوگا، اور اس کو بنانے والا ایک مسلمان ماں کا بیٹا ہوگا، اس کو کنسٹرکٹ کرنے والا، اس کو یہ گراؤنڈنگ فینسنگ کرنے والا مسلمان ہوگا۔ ان بدبختوں کا ضمیر اتنا بھی نہیں ہوشیار ہوا، ان بدبختوں کا ایمان اتنا بھی تازہ نہیں ہوا، کم از کم ایک بار سوچتے کہ ہم کیا کرتے ہیں، اس چرسی کے پیچھے اپنے ایمان کا سودا کر بیٹھے، اور یہ اس چرسی کی غلطی نہیں ہے، یہ اس نجس مشرک کی غلطی نہیں ہے، میں اس گاؤں کے ہر ایک مسلمان کو اس کا ذمہ دار ٹھہرا رہا ہوں جو اب تک سو رہے تھے، جن کو اس کے بارے میں پتہ نہ تھا۔ میں اس بھائی کو سلام پیش کرتا ہوں جس بھائی نے کل ویڈیو کی شکل میں سوشل میڈیا کے ذریعے سے گاؤں اور ایک جوان تک یہ انفارمیشن پہنچائی ہے۔ اگر اس نے کل یہ ویڈیو نہ بنائی ہوتی تو شاید کہ ہمیں پتہ نہ چلتا، اور شاید کہ آج اس وقت اس کا طواف چل رہا ہوگا، اور سمجھ لو اگر اس کا طواف شروع ہو جاتا تو پوری کشمیر کے اندر زوال اور وبا شروع ہو جاتا۔ یہ ایک انسیڈنٹ ہے، یہاں پہ ایسے پیر باباؤں نے کشمیر کو گھیر کے رکھا ہے جنہوں نے دین کے نام پہ اپنے چندہ گرم کیے ہیں۔ میں سب عوام سے گزارش کرتا ہوں، پوری کشمیر سے گزارش کرتا ہوں، مہربانی کر کے ان عاملین کے کھانوں کو آگ لگا دو، ان کو بند کر دو، ان کے پیچھے جانا بند کر دو، مہربانی کر کے ان کا کاروبار بند کر دو، ان کو بولو کہ دین الگ ہے، دنیا کا معنی الگ ہے، دنیا کے ذریعے سے دین کا سودا مت کر لو۔ آپ مہربانی کر کے اگر آپ کا گھر نہیں چلتا ہے، آپ کہیں بھیک مانگو، لیکن دین کے نام پہ ایسی بے حرمتی ہمیں برداشت نہیں ہے۔ میں مبارک ان جوانوں کو کرتا ہوں جو صبح سویرے سے یہاں آ کے اس کو ڈیمالش کرنے میں پہلے قدم پہ پہلے نمبر پہ آئے تھے، اور میں انہی جوانوں کو یہاں پہ مبارکبادی دینے کے لیے آیا ہوں، کیونکہ آج بھی الحمدللہ ثم الحمدللہ کشمیر کے اندر ایسے دیندار غیور جوان زندہ ہے جو ایسی بے حرمتی اور اسلام کے بارے میں ایسی بے حرمتی برداشت کرنا کبھی بھی ان کے دل کے یہاں پہ گوارا نہیں ہوگا، وہ کبھی بھی ایسی بے حرمتی برداشت نہیں کر سکیں گے۔ آج نہیں، قیامت تک جو بھی شخص ایسی بے حرمتی کرے گا ہمارے اسلام کے ساتھ، اس کا انجام یہی ہوگا۔ اور میں پولیس کا سب سے بڑا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس بارے میں ایک سٹرکٹ ایکشن لے کے اس کو اریسٹ کیا ہے، لیکن میں ان تمام انتظامیہ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ خالی اس بندے کے خلاف کاروائی کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، اس کو چھوڑ دو آپ، اس سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ مینٹل کیس ہے، وہ پاگل ہے، وہ شرابی ہے، وہ چرسی ہے، اس کے پاس ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں جو بندے اس کو اس کنسٹرکشن بنانے میں مدد کر رہے تھے، اتنا بڑا سیٹ اپ بنانے میں مدد کر رہے تھے، ان کو گرفتار کر کے ان کو کڑی سزا دے دو، اور اس گاؤں کے جو ممبران ہیں، جو بڑے بزرگ ہیں، جو اس کو دیکھ رہے تھے لیکن کچھ نہیں کہہ رہے تھے، ان کو بھی کڑی سزا دے دو۔ اور جس بھی گاؤں میں ایسا کچھ
आस्थान के नाम पे, ऐसा कुछ वलियों के नाम पे बिजनेस कारोबार हो रहा है, उस सब के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दो, क्योंकि ये आज हुआ है, मुबादा वो वक्त आ जाए कि कल किसी और जगह ऐसा इंसिडेंट आ जाए, उससे पहले उसको बंद कर दो। गांव के नौजवानों से गुजारिश है कि अपने गांव पे नजर रखो कि हमारे गांव में कुछ ऐसा कोई डोंगी बाबा मत है जो दीन के नाम पे ऐसा कारोबार कर रहा है और हम आपके अकीदे को, आपके ईमान को तबाह कर रहा है। मेरी हर एक से गुजारिश है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अना बरी मिन कुल्ल मुस्लिम, मैं हर उस मुसलमान से बरी हूँ, यकीम बैन अज़हरुल मुशरिकीन, जो मुशरिकों के साथ उठता बैठता है। मुशरिक उसको कहते हैं जो अपनी हाजत अल्लाह के बगैर किसी और से मांगता होगा, चाहे वो कोई भी बड़ा से बड़ा वली क्यों ना हो, चाहे जो भी इस दुनिया से चल बसा है, उसके पास कोई इख्तियार नहीं है कि वो आपके मुश्किलों को हल करेगा, वो आपको औलाद देगा, वो आपको कुछ हाजत पूरा करेगा। हाजत पूरा करने वाला एक अल्लाह है, मुश्किल कुशा एक अल्लाह है, दस्तगीर एक अल्लाह है, तमाम हाजतें मांगने वाली जात खाली एक अल्लाह है। उसी अल्लाह से अपनी हाजतें मांगो। इन डोंगी बाबाओं के कारोबार को बंद कर लो, इन डोंगी बाबाओं के बिजनेस को बंद कर दो, इन डोंगी बाबाओं के पास जाना बंद कर दो। और ऐसे ऐसे इंसिडेंट से बचने के लिए आपको कुरान और हदीस के साथ जुड़ना जरूरी है और बिल्कुल जरूरी है। अपने अकीदे और अपने तौहीद को मजबूत करके कुरान के साथ अपनी अमल को जोड़ दो। और तमाम कश्मीर के लोगों से गुजारिश है, मेहरबानी करके यहाँ आना जाना अब जारी मत रखिए। यहाँ के लोगों को तकलीफ हो जाती है, यहाँ के इंतजामिया को, यहाँ के कॉर्पोरेशन मीटिंग को, बाकी लोगों को यहाँ पे तकलीफ हो जाती है। यहाँ आना बंद कर लो, अपने इलाके पे नजर रखो। कश्मीर के घर घर में ये वबा फैली हुई है, कश्मीर के चप्पे चप्पे में ये वबा फैली है। हमने अल्लाह को छोड़ के किसी और के सामने अपना दामन फैलाने को दीन समझा है। वल्लाही कसम खुदा की, ये कल भी शिरक था, आज भी शिरक है और कयामत तक शिरक रहेगा। अल्लाह हर एक गुनाह को माफ करेगा, लेकिन इस शिरक को कभी माफ नहीं करेगा और मुशरिक को कभी माफ नहीं करेगा। वो अबदन अबदा जहन्नम में जाएगा, खालिदीना फीहा अबदा, वो जहन्नम में हमेशा रहेगा, वो कभी उससे बाहर नहीं निकलेगा। मेहरबानी करके अपने इलाके के आमलीन पीर बाबा और डोंगी बाबा पुख्ता रखो, इन डोंगी बाबाओं से बच जाओ। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि।